اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ آج کی یہ محفل میلاد برادر محترم قاسم قادری صاحب کے گھر انعقاد پذیر ہے۔ ہم سب انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے تحفے انہیں یہ گھر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں انہیں سکون عطا فرمائے، سارے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بلاؤں سے انہیں بھی اور ہمیں بھی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ تو میلاد شریف کی محفل ہے، میں مختصراً کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ جو باتیں جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، وہ ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ ہے۔ پوری آیت مقدسہ پر اگر نظر ڈالیں تو فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا گیا لقد من اللہ، لقد تحقیق بے شک، من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا المؤمنین مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ کہ جو قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور ان کی آمد سے پہلے لوگ شدید گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب فرمایا ہم نے احسان فرمایا، لقد من اللہ۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی کہ انسان اگر دیکھنا چاہے تو ساری نعمتوں کو دیکھ نہیں سکتا، گننا چاہے تو اس کی زبان تھک جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ نعمت عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا، سورہ رحمان کا مطالعہ فرمایا، اور ذکر فرماتے ہوئے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو اب فرمایا لقد من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اب اس کے بعد فرمایا علی المؤمنین، احسان فرمایا مسلمانوں پر۔
اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تو ساری کائنات پر احسان، حضور کی تشریف آوری تمام عالمین پر احسان، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ساری انسانیت پر احسان، لیکن یہاں مسلمانوں کو خاص کر دیا۔ لقد من اللہ علی الناس نہیں کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین کہا، کہ احسان فرمایا مسلمانوں پر۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اہل علم سوال کو اٹھا کر جواب دیتے، فرماتے بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ موجود رہے، مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے۔ وصال مبارکہ کے بعد حضور علیہ السلام قبر انور میں تشریف لے گئے، مسلمانوں نے فائدے اٹھائے۔ وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، مسلمان فائدے اٹھا رہے، انشاءاللہ قیامت تک مسلمان فائدے اٹھائیں گے، بلکہ روز قیامت بھی مسلمان حضور علیہ السلام سے فائدے اٹھائیں۔ تو مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے فائدے اٹھائے، اس لیے مسلمانوں کو خاص کیا گیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا مسلمانوں پر۔ اب آگے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب اس کا کیا معنی کہ ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا؟ معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرشتوں کے لباس میں اس دنیا میں نہیں آئے، حضور علیہ السلام جنات کے لباس میں بھی اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اللہ نے کرم فرمایا اور حضور علیہ السلام کو لباس انسانی میں اس دنیا میں بھیجا۔ حضور علیہ السلام، اگر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اگر فرشتوں کے لباس میں آتے تو کیا ہوتا؟ آپ جانتے ہیں فرشتے کسی کو دکھائی نہیں دیتے، ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں، کبھی آپ کو فرشتے نظر آئے؟ نہیں نظر آئے۔ اب جب حضور علیہ السلام فرشتوں کے لباس میں آتے اور کسی کو دکھائی نہیں دیتے تو قوم حضور سے کیسے فائدہ اٹھاتی؟ اور یہ بھی سوال لے لیتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں ہو حضور علیہ السلام جنات کے لباس میں کیوں نہیں آئے؟ تو جنات بھی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دیکھتی ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جیسے ہی بندہ نام سنتا ہے ویسے ہی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کرم فرمایا اور حضور علیہ السلام کو لباس انسانی میں اس دنیا میں بھیجا کہ قوم حضور کے قریب آئے، حضور سے فائدہ اٹھائے، اسلام قبول کرے اور حضور سے فائدہ اٹھائے۔ تو فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب اس کے بعد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ آیتیں بھی تلاوت کرتے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں بھی تلاوت کرتے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ لوگوں کو پاک بھی کرتے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا حضور علیہ السلام ہر طرح سے لوگوں کو پاک کرتے، ظاہری طور پہ بھی پاک کرتے ہیں، باطنی طور پہ بھی پاک کرتے، دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں، دماغوں کو بھی پاک کرتے ہیں، اللہ اکبر، روح کو بھی پاک کرتے ہیں، جسم کو بھی پاک کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہر طرح سے وَيُزَكِّيهِمْ پاک کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی اور حضور علیہ السلام کائنات کے دولہ محفل میں جلوہ گر۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک چیز کی اجازت لینا چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہو۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ سے زنا کی اجازت لینا چاہتا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، اب صحابہ کرام کے چہرے سرخ ہو گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک نگاہ نبوت ڈالی، سب نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا۔
اب دیکھیے تبلیغ کا انداز، اور یہ ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ فعل کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے۔ اور اسی طرح کے الفاظ میرا حافظہ قطع نہیں کر رہا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے کہ آخری دم تک اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر کسی غیر کی طرف نہیں دیکھا۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہی ارشاد فرماتے کہ حضور علیہ السلام ایک روز سرید تناول فرما رہے تھے۔ سرید عرب کا مشہور کھانا اور پسندیدہ کھانا۔ سرید کہتے ہیں شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے بھگو دینا اور پھر اسے کھانا۔ تو حضور علیہ السلام تناول فرما رہے تھے، ایک عورت جو زبان دراز تھی وہ اس مقام پر آ گئی جہاں حضور علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ کھانا کھانا چاہتی۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا برتن یا پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو آپ کے دہنے مبارکہ میں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی کمال شفقت۔ حضور علیہ السلام نے اپنا وہ مبارک نوالا نکالا اور اسے عطا فرما دی۔ ابھی اس کی سعادت، اس نے اس نوالے کو منہ میں ڈالا، جب چبانا شروع کیا، اللہ اکبر، اب اندر کی کیفیات تبدیل ہونے لگ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بس اس کے بعد اس نے کبھی کسی کے ساتھ زبان درازی نہیں کی۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ لوگوں کو پاک بھی کرتے۔ آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض بے وقوف جو یہ کہتے کہ امی کا معنی ہے ان پڑھ، حضور علیہ السلام کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ وہ بے وقوف ہو، تمہیں تو پڑھنا لکھنا آئے، تم اپنے نام کے آگے علامہ لگاؤ، مفتی لگاؤ، پتہ نہیں کیا کیا لگا، اور پیارے نبی کے بارے میں کہو جن کے صدقے تم اس دنیا میں آئے کہ ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور یہاں قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یاد رکھو بڑے استاد ہمیشہ بڑی کتابیں پڑھاتے، مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی نہیں، اور کتابوں میں قرآن سے عظیم کوئی کتاب نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کتاب کی تعلیم دیتے، اور حضور کیسا قرآن پڑھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، گویا فرماتے اگر میں بسم اللہ شریف کی تفسیر لکھوں تو اتنے صفحے لکھ دوں کہ 70 اونٹ چاہیے ہوں گے انہیں لادنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور ایسا قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف میں صفہ پر درسگاہ قائم فرمائی۔ ہم اور آپ بھی اسکول میں کالج میں پڑھے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے میتھ کا ٹیچر الگ ہوتا، سائنس کا ٹیچر الگ ہوتا، دیگر علوم کا ٹیچر الگ ہوتا، اور طلبہ اٹھتے ہیں اگر مدرسے کا نظام دیکھیں تو اسکول کا نظام تو یہ ہے کہ استاد آتا ہے کلاس میں، اور مدرسے کا نظام یہ ہے چونکہ ادب پر مبنی اس لیے شاگرد جاتے ہیں استاد کے کمرے پہ۔ تو حضور علیہ السلام نے صفہ پر مدرسہ قائم فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے سارے علوم میں مصطفیٰ تمہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو علوم پڑھائے تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ اب حکمت میں ایک تفصیلی بحث ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا حکمت سے مراد حدیث ہے،
بعض نے کہا حکمت سے مراد سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا کہ حکمت سے مراد جو ہے وہ طب ہے، جسے ہم حکمت کہتے ہیں یہ ہے۔ اور مجھ سے آپ پوچھیں تو ساری چیزیں مراد ہو سکتی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ اپنے غلاموں کو سکھایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مکھی سالن میں گر جائے تو اسے ڈبو لو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا۔ اللہ اکبر۔ اب کون سے پر میں بیماری ہے، کون سے پر میں شفا، اب سائنس تو یہاں تک ابھی تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ مکھی کے کون سے پر میں بیماری ہے، کون سے پر میں شفا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے ڈبو لو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں جو ہے وہ شفا۔ اسی طرح ہم وومٹنگ کو، الٹی کو ایک بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں، یا ایک بہت بڑی جو ہے عام الفاظ میں کہوں کہ اسے ہم ایک مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن الٹی کتنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پر حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ اور معاملات کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب ہمیں جب وومنٹنگ آتی ہے، الٹی آتی ہے، یہ الٹی ہماری آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے، کئی بیماریاں ہمارے جسم سے دور کرتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو علوم بھی پڑھائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت بھی سکھائی۔ اللہ اکبر۔ اور بعد میں لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کی آمد سے پہلے لوگ جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ایسی گمراہی تھی کہ اللہ کی پناہ ہے۔ وہ اپنی بچیوں کو، انہیں داماد بنانا پسند نہیں تھا، وہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچیوں کو جنگل کے کنویں جو گہرے ہوتے تھے اس دور پہ لے جاتے اور اپنی بچیوں کو اٹھا کر کے گہرے کنویں میں پھینک دیتے، اور بچیاں چلا رہی ہوتی آئے میرے ابا، آئے میرے ابا، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ دیکھیں 40 سال حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر شریفہ 63 برس، 40 سال حضور علیہ السلام خاموش رہے، اور صرف 23 سال حضور علیہ السلام نے دین کا کام کیا۔ آپ غور فرمائیں، اس 23 سال کے عرصے میں حضور نے وہ کام کر کے دکھایا کہ عقل انسانی حیران ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کنویں میں ڈال دیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں کو نرم فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے دین متین کو آگے پھیلایا۔ یہ شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے طفیل ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ برادر محترم، ہمارے قاسم صاحب، قاسم قادری صاحب، ان پر کرم فرمائے، ان کے گھر والوں پر، ان کے والدین پر اللہ کرم فرمائے، ہم سب پہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔